بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اسلامی تعلیمات اور گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777۔ اس پروگرام میں جو عرصہ 5 برس سے جاری ہے، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں، اور شاید کل تھوڑی سی آپ نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی۔ حافظ سرور بیگ صاحب کا سوال ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ بہت قیمتی سوال ہے، جیسا کہ آپ فرما بھی رہے تھے۔ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا قرآنی نسخہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے اتحاد کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک لوگ یہ فرق محسوس نہ کریں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آپ کی زبان سے قرآن ادا ہوتا تھا، سنت بھی لوگ سنتے تھے، درمیان میں واسطے نہیں تھے۔ اس وقت سنت کا منکر بھی قرآن کا منکر تھا، مگر اب صدیوں بعد جب درمیان میں راویوں کا واسطہ پڑ گیا، ان کے سکہ اور غیر سکہ ہونے کی بحثیں ہو گئیں، تو اس لحاظ سے اب حدیث کا وہ مقام نہیں رہا جو قرآن کا ہے۔ کسی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کے راوی معتبر ہے، دوسرے کہتے نہیں معتبر۔ ایک ہی گروہ میں بھی اس کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ فضائل حدیث علماء میں بحثیں ہوتی رہیں، حافظ بہر علی، مولانا ارشاد اللہ قطری، کوئی کہتا ہے یہ راوی سکہ ہے اس لیے روایت ٹھیک ہے، دوسرے۔ تو یہ بات ذہن میں اگر رہے نا کہ ہم بعد میں آنے والے اس مجبوری کا شکار ہیں کہ رسول اللہ سے سنی ہوئی بات اور تھی، ہم سنتے ہیں راویوں سے، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، ان کے بارے میں جھگڑا کہ یہ معتبر ہیں یا نہیں معتبر، اور روایتیں بھی کئی طرح کی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو ان حالات میں یہ کہنا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتا اس لیے مسلمان نہیں، فساد کی جڑ یہ فتنہ تکفیر و تفسیق جو ہے کہ یہ فاسق ہے، کافر ہے، اس سے لوگ توبہ کریں، اس مجبوری کو سمجھیں کہ یہ بیچارہ حضور سے سن رہا ہے۔ اس کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، اس لیے وہ راویوں کو جھٹلا رہا ہے۔ معاذ اللہ، کوئی مسلمان اللہ کے رسول کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے جس کو جو پہنچا ہے نا، اور اس کو اعتماد اور تسلی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ سمجھ کر اگر وہ عمل کر رہا ہے تو اگرچہ وہ بات درست نہ ہو نفس الامر میں، مگر وہ جنتی ہے، اللہ اس کو انعام دے گا، اس نے جو اس کے بس میں تھا وہ کیا۔ یہ بات اگر ذہن میں آ جائے تو اپنی اپنی جگہ رہتے بھی لوگ ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیں گے، محبت کریں گے کہ وہ بھی حضور کا فرمان سمجھ کر رفع جان نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں تو یہ سمجھ کر رہا ہوں کہ یہ حضور کا عمل ہے۔ تو سارے لوگ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں تو محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے پیار کریں، اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ اور اگر ہر گروہ ضد کرے کہ نہیں جو ہم نے چھان بین کی ہے یہی سب پر مسلط کریں، ٹھوسیں، تو کون مانے گا؟ اس طرح کی تھانے داری قبول کرے گا کوئی؟ ہر گروہ میں بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، محدث ہوئے ہیں۔ تو اس دور میں مسلمانوں کی وحدت کا حال یہی ہے کہ اپنی اپنی جگہ جمود کو تو سارے چھوڑیں، سب یہ سوچیں کہ علماء کی بات پیغمبر کی بات کے برابر نہیں، چھان بین جاری رکھیں، پھر ایمانداری سے اگر سمجھیں نا کہ ہمیں یہ بات اللہ کے رسول کی ملی ہے، کبھی ہے، تو عمل کریں، انشاءاللہ سب کے لیے جنت کے دروازے کھولیں، محبت کریں۔ اور اگر یہی حق درمی جاری رہے نا کہ بس ہمارے علماء نے جو کہا ساری امت اس کو مانے، یہ پھر قیامت تک نہیں ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا۔ سر میرا نام عامر ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے بات کی تھی۔ جی بالکل، آپ کہاں؟ جی عامر صاحب کی کال تھی سویڈن سے، شاید کل کال کر کے یا دوبارہ کال کرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر کوئی یہودی اور عیسائی آج
اپنی لا علمی اور جہالت لیکن پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ جس پیغمبر پر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں وہی پیغمبر جو ہے وہ برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، تو کیا ان کی نیک نیتی انہیں جنت کے اندر لے جائے گی؟ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کٹ جائے وہ اصل میں کمپیوٹر سے بات کر رہے ہیں تو اس میں شاید کوئی کمیونیکیشن گیپ ضرور آتا ہے۔ پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی ہے لیکن میں گھر میں بھی انہوں نے نہ آئی تو میں دوہرا دوں گا۔ کہتے تھے میں آپ کے سیریز وغیرہ یہاں پھیلا رہا ہوں، بالکل میرا دیوانہ ہے۔ وہ پرسوں ترسوں ہی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ 7 مقامات ایسے ہیں نماز کے اندر کہ جہاں دعا جو ہے بالکل کی جائے، تو اس میں بھائی کا سوال یہ تھا، چلے کال آتی ہے تو پھر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی عیسائی اور یہودی نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا تو کیا وہ جنت میں جائے گا اگر نیک نیتی ہی کی بات ہو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا نام بہت بے بسی ہے، سویڈن کوئی قریب ہے، بہت دور۔ جی مولانا چلیں ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ بات میاں طاہر صاحب یہ ہے کہ لوگ ہیں دو قسم کے، کچھ لوگوں تک تو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، مسلمان کی کوتاہی ہے، یہ ان تک دین نہیں پہنچا سکا، ایسے لوگ تو ہیں اگر کفر پر جمے رہے نا اپنی جان نیک نیتی سے تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور رحمت سے رعایت دے گا، ان کو سزا دینا تو ظلم ہے، ان کی بجائے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ تم جو مشر بردار تھے، تمہارے ہاتھ میں روشنی اور لائٹ تھی، تم نے کیوں کو اندھیرا ہونے دیا، دنیا اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتی رہی، قصور تمہارا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی یہ دوہری ذمہ داری جو ہے نا کہ خود بھی صالح بنے اور مصلح کا کردار ادا کرے، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے نا نبوت بند ہونے کے بعد ہم امتیوں پر۔ اگر ہماری طرف سے قصور ہوا کہ کسی ایسے علاقے میں کوئی شخص رہا جس کو علم ہی نہیں کہ اسلام بھی کوئی دین ہے اور نہ پہنچا، اس کو شاید رعایت ملی، مگر جو دنیا کے ایسے لوگ ہیں دانشور فلاسفر چاند پر پہنچ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے مگر وہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو بھی اسٹڈی کریں، مطالعہ، ان کو رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ ان کا قصور ہے کہ دنیا جہان کی بکواس پڑھتے ہو، فلسفے اور منطقیں، اسلام کیوں نہیں پڑھا جبکہ آپ جانتے تھے کہ اربوں لوگ اس مذہب کو بھی مانتے، تو تحقیق کرتے اور بعد میں انہیں نہ پتہ چلتا، یہ مفروضہ صرف، ورنہ پتہ چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر پوری محنت کوئی کرے گا تو اللہ راستہ جی بتائے بھائی گا۔ فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو چاند گرہن ہوتا ہے نا، جی جی یہ جب لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ چلنا پھرنا چاہیے اسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دین اس کے متعلق کیا بتاتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ چلیں آپ کا سوال میں ذرا واضح کر کے مولانا کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر چاند یا سورج گرہن ہو تو اس وقت مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہماری عورتوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کے برے اثرات جو ہیں وہ اس پر یا اس کے بچے پر مرتب نہ ہوں؟ جی لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ چلنا پھرنا چاہیے، میں نے کہا دین اس کے متعلق کیا کہتا ہے، واقعی چلنا پھرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ بچہ آپ نے جو سوال کیا دین نے اس سے کوئی بحث نہیں کی کہ اس گرہن کے کوئی اثرات جو ہے نا حمل پر ہوتے ہیں یا کوئی اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر ہندو جو برہمن تھے نا انہوں نے ایسی چیزیں پھیلائی ہوئی تھیں اور اس طریقہ سے وہ پھر نا بہت لوگوں سے لوٹتے تھے، ہندو لوگ پھر دان کرتے تھے، بہت خیرات انہیں دیتے تھے، پنڈت تو بس ان دنوں میں نا جس کو کہتے ہیں پھٹ جانا، موج کرتے تھے۔ موج کرتے تھے۔ تو ایسی بات دین نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہے، اللہ لوڈ شیڈنگ کر کے دکھاتا ہے کہ یہ نظام میری رحمت سے چل رہا ہے، ورنہ جب تم اس کو معطل کر دوں تو پھر کہاں سے تم روشنی لاؤ گے؟ اس لیے آپ نے فرمایا اس وقت دعا میں لگ جاؤ، صدقہ کرو، نمازیں پڑھو، یہ باتیں جو ہے یہ سکھائی گئی، یہ جو ہے نا تباہی والی اور حمل والی باتیں دین میں نہیں آئی۔